السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التي كانت علیہم فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 اس وقت تلاوت کی گئی ہے الحمدللہ، اور اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو کسی یعنی ہماری سمجھ کے مطابق کہنا چاہیے بیان کرتے ہوئے اب تقاضا کیا ہے، امتی ہونے کا مطلب بتایا ہے، رسول اللہ پر ایمان لانے والوں کا رسول اللہ سے جو تعلق ہے وہ کیا ہونا چاہیے، نسبت کیا ہونی چاہیے۔ بڑا پیارا ایک انداز ہے سمجھنے کا۔ جب پوچھا گیا کہ بھئی اللہ کا بندہ کون، تو جواب دیا کہ جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ اللہ کا بندہ کون؟ جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ بڑی گہری بات ہے یہ۔ اور اگلا سوال یہ کہ رسول کا امتی کون؟ تو جواب کیا بنے گا؟ جس کو دیکھ کر رسول یاد آ جائیں وہ رسول کا امتی ہے۔ بڑا سیدھا سا معاملہ ہے۔ اللہ میں ان باتوں کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ جو شخصیت کے جس کو دیکھ کر رسول یاد آ جائیں، یہ کون ہے؟ ظاہر ہے یہ وہ ہے کہ جس کی رسول سے کوئی نسبت ہے، کوئی تعلق ہے، کوئی ربط ہے، کچھ جھلکتا ہے اس کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، ان کی اتباع، ان کے مقصد زندگی سے اس کا تعلق۔ یہی وہ شے ہے نا کہ جو ایک شخص اس قابل ہو جائے گا کہ اس کو دیکھ کر کوئی رسول اللہ کو یاد کر بیٹھے۔ اب یہی وہ شے، یہی وہ موضوع ہے اس پوری آیت میں۔ ترجمہ اگر اس کا سیدھا سیدھا آپ کے سامنے میں رکھوں، اللہ پاک فرما رہے ہیں الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ یہ جو محمد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امی نبی ہیں، پیروی کرتے ہیں جن کی، جو لوگ ان کی، اور وہ اپنے ہاں ان کو لکھا ہوا پاتے ہیں تورات میں بھی اور انجیل میں بھی۔ اور یہ رسول کیا کرتے ہیں؟ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، یہ ان کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، نیک کاموں کا، اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ ویحل لہم الطیبات، اور پاکیزہ چیزوں کو ان کے لیے حلال کرتے ہیں۔ ویحرم علیہم الخبائث، اور جو ناپاک چیزیں ہیں، نجس، ان کو ان کے لیے یہ حرام کرتے ہیں۔ ویضع عنہم اصرہم والاغلال التی کانت علیہم، اور یہ رسول جو ہیں یہ ان لوگوں پر سے جو بوجھ ان کے اوپر اور بندشیں، جو توق، زنجیریں ان کے اوپر ہیں، ان کے سر پر، ان کے گلے پر، ان کو یہ اتارتے ہیں۔ فالذین آمنوا بہ، تو بس جو ان پر ایمان لائے، رسول پر جو ایمان لائے، وعزروہ، اور ان کی تعظیم اور توقیر کی، ونصروہ، اور ان کی مدد کی، حمایت کی، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور کی پیروی کی جو ان کے ساتھ نازل ہوا یعنی قرآن، اولئک هم المفلحون، تو بس یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے۔ بلکہ زیادہ بہتر ترجمہ کیا ہے؟ اولئک هم المفلحون کا مطلب یہی ہوں گے
جو کامیاب ہوں گے یہی ہوں گے بس، فقط، ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو کامیاب ہو سکے گا۔ اب آ جاتے ہیں شروع سے ایک بات کو سمجھتے ہیں۔ پہلی بنیادی بات آ گئی، الذین، وہ لوگ، یتبعون الرسول، جو اتباع کرتے ہیں رسول کا۔ اتباع، یہ اتباع کیا ہے؟ آگے ہم پڑھے ہیں وَعَزَّرُوهُ، آگے بات آ رہی ہے تقاضوں میں بھی، یہ تو خاص نشانی بتا دی گئی، تقاضے میں بھی یہ بات آ رہی ہے، تعظیم اور توقیر۔ اور تعظیم اور توقیر کا لازمی تقاضا دو چیزیں ہیں، ایک اطاعت ہے اور ایک محبت ہے۔ اور جب اطاعت اور محبت آپس میں ملتے ہیں تو جو شے بنتی ہے اس کو اتباع کہتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ کسی حکم پر بس عمل ہو رہا ہے، چاہے وہ مارے باندھے مصیبت سمجھ کے ہو رہا ہے، مجبوری ہے، آپشن نہیں ہے، چوائس نہیں ہے، تو اطاعت کی تو تعریف میں آ جائے گا، لیکن اتباع میں نہیں آئے گا۔ اتباع کیا ہے کہ وہ حکم پر عمل کیسے ہو رہا ہے؟ محبت کے جذبے کے ساتھ، سعادت سمجھتے ہوئے، خوش نصیبی سمجھتے ہوئے۔ یعنی قرآن کا یہ انداز ہے نا کہ اے نبی، یہ لوگ اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک یہ آپ کے فیصلوں پر پوری طرح سے راضی نہ ہو جائیں اور اپنے دل میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں۔ رسول اللہ کے کسی حکم پر عمل کرتے وقت اگر خدا نہ خواستہ دل میں کوئی بوجھ کی کیفیت ہے تو اس کا مطلب ابھی اتباع کے منازل طے نہیں ہوئے۔ بظاہر قانونی طور پر اطاعت تو ہو رہی ہے، اتباع نہیں ہے۔ اتباع کیا ہے کہ پوری اپنی جانفشانی، اپنے جذبے، اپنی محبت، اپنی سعادت سمجھتے ہوئے اس حکم پر عمل ہو رہا ہے، پریورٹی سمجھتے ہوئے، اپنی خوش نصیبی سمجھتے ہوئے کہ اللہ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ اپنے پیارے حبیب، اپنے پیارے رسول کی کسی سنت پر، آپ کے کسی حکم پر، آپ کے کسی بھی ارشاد پر مجھے عمل کرنے کے قابل بنا دیا، یہ میری خوش نصیبی ہے، میرا اعزاز ہے، اس جذبے کے ساتھ۔ اور اگلی تعریف اس کی یہ ہوتی ہے کہ حکم کا انتظار بھی نہ ہو، ایک شخص کے ساتھ جب محبت کا رشتہ بن جائے اور یہ محبت جو ہے وہ واقعتاً دل میں اتر جائے۔ ایک تو وہ محبت ہے جو بظاہر محبت ہے دنیاوی لحاظ سے، جس میں کچھ لینا دینا ہوتا ہے۔ محبت کے بھی دو لیولز ہیں۔ یہ محبت آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک تعلق نبھانے کے ضمن میں ہوتی ہے، انسان انسان کے ساتھ ایک تعلق نبھاتا ہے، تو بہرحال اس میں ایک محبت کا عنصر تو ہے۔ ظاہر ہے ماں باپ کے ساتھ بھی محبت ہوتی ہے، اولاد کے ساتھ بھی محبت ہوتی ہے، شوہر کو بیوی سے، بیوی کو شوہر سے محبت ہوتی ہے۔ یہ محبت اس تعلق کے اندر ہوتی ہے اور اس تعلق کی ذمہ داریاں نبھانے تک محدود ہوتی ہے۔ ایک شخص اپنی ذمہ داریاں پوری نبھا رہا ہے، بس ٹھیک ہے، اس کا مطلب محبت کے تقاضے پورے کر رہا ہے۔ یہ جو انسانی محبت کے تعلق اور تقاضے ہیں یہ بہت پیچھے ہیں۔ اصل جو شے ہے محبت جس کو کہا گیا اور جس کو ایمان والوں کی نشانی قرار دیا گیا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ تو اللہ کی محبت میں شدید تر ہیں، شدت ہے ان کے اندر۔ اصل محبت تو اللہ کی محبت ہے، اور جب اللہ کی محبت کا ضابطہ، پیمانہ، معیار بتایا گیا تو وہاں پر دیکھیے کتنی خوبصورتی کے ساتھ ایک عملی بات ہمارے سامنے آ گئی۔ کیونکہ سوال یہ پیدا ہوا کہ اللہ سے محبت کریں تو کریں کیا؟ آپ کسی سے محبت کریں تو کیسے اس کا اظہار ہو، کیسے پتہ چلے؟ ایک باپ اپنے بچے کو سینے سے لگائے گا، گلے سے لگائے گا، اس کو پیار کرے گا وغیرہ وغیرہ۔ بھائی کیوں؟ بھائی محبت کا اظہار ہو رہا ہے، تو محبت کا اظہار تو کسی عمل سے ہوتا ہے نا، کیسے ہوگا؟ اپنے بوڑھے باپ یا بوڑھی ماں کی خدمت ہو رہی ہے، ان کی جو بھی ضروریات ہیں پورا کرنے میں ایک شخص لگا ہوا ہے، یہ محبت ہے۔ سامنے والے کی غلط بات کو بھی سہ گیا، غلط ڈانٹ پڑی، ماں باپ ہیں لیکن وہ سر جھکا کے خاموشی کے ساتھ ان کی تعظیم اور محبت میں سن رہا ہے، تو یہ محبت، یہ سب کیا ہے؟ محبت کے اظہار ہے نا، یہی چیزیں ہوتی ہے نا محبت۔ اللہ سے محبت ہو رہی ہے، کیا کروں؟ تو بڑی پیاری بات ہے، بڑی زبردست بات ہے سورہ آل عمران میں، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی ان سے کہیے کہ اگر تو تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو میرا اتباع کرو۔ اللہ کے نبی سے کہلوایا جا رہا ہے، ان سے کہیے اے نبی کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو کیا کرو؟ میرا اتباع کرو۔ یحببکم اللہ، تو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ تم اللہ سے محبت
کرنے کے راستے پہ چلے ہو. کیا ہی بات ہو جائے کہ محب محبوب بن جائے. میں تو محب بننے چلا تھا, اللہ کو محبوب بنا کر تو راستہ دکھایا جا رہا ہے جس کے ذریعے اللہ کا محبوب بن جائے ایک شخص. سبحان اللہ, اللہ محبت کرنے لگے. کیا ہی بات ہے. وہ راستہ کیا ہے؟ اتباع, اللہ کے نبی کا اتباع. اب اس اتباع کی مثال میں سمجھایا کرتا ہوں, کئی دفعہ یہ مثال یہاں دی ہے کہ سامنے والا شخص جا رہا ہے اور اس کے پیچھے ایک اور شخص اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے, تو وہ پیروی کر رہا ہے, فالو کر رہا ہے. لیکن یہ عمل اتباع نہیں. اتباع کیا کہلائے گی؟ اتباع یہ ہے, پہلی بات کہ آگے والے شخص کی شدید محبت ہو اس پیچھے والے شخص میں, محبت کا سمندر ہو ٹھاٹے مارتا ہوا, ایسی محبت, واقعتاً دل سے محبت. اور دوسری شرط یہ بنے گی کہ سامنے والے صاحب جس جگہ قدم رکھتے ہوئے جا رہے ہیں, پیچھے آنے والا بھی وہیں قدم رکھتا ہوا, نقش قدم کی پیروی جسے کہتے ہیں, نقش پا پہ چلنا جس کو کہتے ہیں, یہ ہے اتباع. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے کیا کرنا ہے؟ اتباع. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ لازم و ملزوم ہے اس دین میں, اس شریعت. پچھلی شریعتوں میں یہ معاملہ ایک درجے تک تھا. ہر نبی ہر رسول اللہ نے اسی لیے بھیجا تاکہ اس کی اطاعت ہو, اس کی پیروی کی جائے, اور وہ اپنی قوم کو, اپنی امت کو جو کچھ بھی بتائیں اس پر عمل کیا جائے. لیکن رسول اللہ کا معاملہ خاص الخاص ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, رسول اللہ کو اسوہ حسنہ, کامل ترین اسوہ بنا کر جو ہے وہ بھیجا گیا. اب تو کیفیت یہ ہے, یعنی اب یہ اطاعت, محبت اور اس کا اتباع کے نتیجہ نکلنا, یہ تو یہ تصویر بن گئی کہ رسول اللہ کیسے سوتے تھے, کیسے اٹھتے تھے, کیسے چلتے تھے, کیسے بیٹھتے تھے, کیسے گفتگو فرماتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پسند تھا, کیا ناپسند تھا, آپ کا لباس کیسا تھا, آپ کس چیز کو پروموٹ کرتے, کس چیز کو آپ جو ہے وہ پسندیدہ نظروں سے دیکھتے, کس شے پر آپ ناراض ہو جاتے, ناپسندیدگی کا اظہار فرماتے. آپ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ, بلکہ اس سے پہلے اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے, آپ کیسے والد تھے, آپ کیسے شوہر تھے, آپ کیسے بھائی تھے. آپ پھر وہی بات پڑوسی کے ساتھ, محلے والے دوستوں اقربا کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ کیا سلوک فرماتے تھے, آپ کی گفتگو کس انداز میں ہوتی تھی. یہ ساری ذاتیات کے لیول پر ہر شے. پھر اس سے اوپر کا دائرہ, رسول اللہ نے اس دین کے لیے کیا ایفرٹس اور محنت کی ہیں, وہ ذمہ داری جو رسول اللہ کو دی گئی, وہ مشن, وہ اتنا بڑا کام جو رسول اللہ کو دیا گیا, اس کام کو رسول اللہ نے کس طرح انجام دیا. پہلی بنیادی بات, اس کام سے میرا تعلق کیا ہے, اس مشن سے میرا تعلق کیا ہے. وہ جو مقصد نبوت ہے رسول اللہ کا, مقصد بعثت, اس سے میری کوئی نسبت ہے, کوئی تعلق ہے, میری زندگی میں اس کا کوئی حصہ ہے. اور اگلی بات کہ رسول اللہ نے اس مقصد کو انجام دینے کے لیے جو تکلیفیں اٹھائیں, جو صبر آزما مراحل طے کیے, جو ایفرٹس کی, جو محنتیں کی, کیا میری زندگی میں کہیں اس کا عشر عشیر بھی ہے, کوئی حصہ ہے؟ اب یہ ہر اینگل ہے, ہر زاویہ ہے, اس پر ایک انسان دیکھے, سوچے. یہ اتباع کی ڈیفینیشن پہ ہم بات کر رہے ہیں. اتباع, اللہ ہمیں اس قابل بنا دے. تو یہ ہے شان رسول اللہ کی سب سے بنیادی, سب سے پہلی, کہ ان کو بھیجا اللہ نے اس لیے کہ ان کا اتباع کیا جائے, اطاعت سے ایک قدم آگے بڑھا جائے. باقی اس میں پھر رسول اللہ کی شان بیان ہو رہی ہے آگے. الرسول, یہ رسول کون ہے؟ النبی الامی, یہ ہے امی نبی. امی کا سادہ ترین جو ترجمہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جس کا کوئی استاد نہیں ہے وہ امی ہے. ٹھیک ہے, جس نے کسی انسان سے کچھ بھی سیکھا نہ ہو وہ امی ہے. اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو امی رکھا. کیوں بھلا؟
کیونکہ اللہ ہی کا ایک اصول ہے، قانون ہے. وہ کیا ہے بھائی؟ استاد کا رتبہ شاگرد سے بڑا ہوتا ہے، شاگرد چاہے جہاں پہنچ جائے. ٹھیک ہے، شاگرد چاہے آسمانوں میں پہنچ جائے، لیکن رتبے میں، عزت میں، مرتبے میں اپنے استاد سے نیچے رہے گا. اب ذرا بتائیے، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی استاد ہوتا. ٹھیک ہے، اب یہ اللہ کی کتنی بڑی خاص حکمت ہے. رسول اللہ کا دنیا میں کوئی استاد نہیں، اللہ نے خود سکھایا جو سکھایا. یہاں تک کہ پڑھنا لکھنا اللہ کے رسول کو اللہ نے سکھایا پہلی وحی کے نازل ہوتے وقت. اقرا، حضرت جبرائیل آئے اللہ کا پیغام لے کے، بعض روایات کے مطابق تختی پہ لکھا. اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں پڑھنا نہیں جانتا، اور جبرائیل علیہ السلام بھیچ رہے ہیں ان کو، پھر کہہ رہے ہیں دوبارہ اقرا پڑھو. آپ پھر فرما رہے میں پڑھنا، پھر دوبارہ بھیچا، پھر تیسری دفعہ، اور اللہ کی طرف سے یہ معاملہ کہ رسول اللہ کو پڑھنا آ گیا اور آپ نے پڑھا. اقرا بسم ربک الذی خلق. تو اللہ نے اپنے فرشتے کے ذریعے براہ راست اپنے نبی کی، اپنے رسول کی تعلیم فرمائی. کوئی درمیان میں کوئی انسان، کوئی مخلوق نہیں ہے کہ جو استاد کے درجے پہ. تو اللہ کے نبی امی. ایک بات تو بنیادی یہ ہے، اور اس کی جو حکمت ہے وہ کیا ہے؟ یہ معجزہ جو قرآن کی صورت میں انسانوں کو دیا گیا، اس کی بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ تو کبھی بھی نہ پڑھے لکھے کسی کے پاس جا کر، نہ انہوں نے کسی سے تعلیم حاصل کی، نہ کوئی فلسفہ، نہ کوئی تاریخ، نہ کوئی دنیا کے معاملات، اور اس کے باوجود ایک ایسے صاحب کے جنہوں نے کبھی کسی تعلیمی میدان میں کوئی کام، کوئی چیز نہیں ہوئی، کوئی اسکول مدرسہ، کوئی استاد، کچھ نہیں، اور وہ دنیا کا سب سے بڑا علم، سب سے بڑا ہر لحاظ سے قرآن وہ انسانوں کو دے رہے ہیں. یہی تو سب سے بڑا ایک دلیل تھی کہ دیکھو اللہ فرماتا ہے نا، تمہارے سامنے ہے نا. اگر کوئی پڑھا لکھا ہوتا، پڑھے لکھے سے مراد ظاہر ہے کہ اس نے کوئی لکھنا پڑھنا سیکھا ہوتا، کوئی ادب، کوئی جیسے عرب میں بڑے بڑے شعرا ہوا کرتے تھے، بڑے بڑے شاعر ہوا کرتے تھے، بڑے بڑے کلام کیا کرتے تھے، کعبے کی دیواروں پر لا کے لٹکایا کرتے تھے. ان میں سے اگر کوئی مثال سمجھنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اللہ ان میں سے کسی کو منتخب فرماتا اور وہ پھر آ کر قرآن پیش کرتا، تو یہ دلیل نہیں بنتی. پھر کوئی کہتا ہے کہ بھئی یہ تو ہے بہت بڑا کوئی ادبی ہے، کوئی بہت بڑا شاعر ہے، کوئی بہت بڑا یہ فلاسفر ہے وغیرہ وغیرہ، تو یہ تو انہی اپنی چیزوں کو جو یہ اشعار کہتا ہے اس نے اس کالم میں ڈال لیا ہے. لیکن رسول اللہ کی زبان مبارک سے جب یہ قرآن نکلا تو یہ دلیل بن گئی کہ دیکھو تمہارے سامنے یہ معجزہ ہے جو رونما ہو رہا ہے. تو امی کا ایک سیدھا مطلب یہ ہو گیا. دوسرا مطلب جو کہہ لیجئے اصطلاحی اعتبار سے زیادہ اہم ہے، زیادہ بڑا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ جو امی کا لفظ ہے یہ آتا ہے اہل کتاب کے کمپیریزن میں. ٹھیک ہے، تو وہ پورا جو عرب تھا، عرب معاشرہ، وہ امیین کہلاتے تھے. یہ اس طرح سے بھی قرآن نے استعمال کیا ان کو. آگے آئے گی بات. امیین میں سے اللہ نے اٹھایا. تو ان کے مقابلے میں یہود تھے اہل کتاب، نصارہ تھے اہل کتاب، کتاب والے، شریعت والے، اور ظاہر ماضی میں ان کے پاس رسول، انبیاء، کتابیں، یہ سب رہا تھا. یہاں معاملہ کیا تھا؟ عرب کا یہ پورا خطہ جو تھا، یہاں پر تو ہزاروں سال ہو گئے تھے کوئی، اور کوئی نبی کوئی رسول نہیں ہے، اور وہ پرانی تعلیمات ساری بدل چکی تھیں، اور بت پرستی اور وہ ساری چیزیں چل رہی تھیں. تو ان کے کمپیریزن میں، ان کے اس میں کہنا چاہیے کہ نسبت تناسب جو بھی اس پہ کہہ لیں، ان کو کیا کہا گیا؟ امی. وہ اہل کتاب، یہ امی. اور تیسرا مطلب اس کا جو لیا وہ اس لحاظ سے لیا گیا کہ کیونکہ جو مکہ ہے یہ ام القریٰ کہلاتا ہے، تو مکے کے رہنے والے امی کہلاتے ہیں. تو تینوں لحاظ سے امی کی یہ ڈیفینیشن جو ہے مختلف جو ہے فقہا نے، مفسرین نے دی ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی الامی کہا گیا. امی نبی ہیں یہ. اب دیکھیے اس کے بعد والی جو بات ہے بڑی اہم ہے. الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. یہ نبی وہ ہیں جن کو یہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں. یہود و نصارہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا، مبعوث کیا جانا، یہ کوئی خبر نہیں تھی، ان کو پتا تھا. اور قرآن یہ دلیل دیتا ہے. ایسے پہچانتے تھے رسول کو
صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے. ان کے پاس ایک ایک نشانی موجود تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی، اور تمام رسول اور انبیاء جب آئے انہوں نے اپنی قوموں کو، اپنی امتوں کو یہ پیشین گوئی بتائی کہ ایک آخری نبی آئے گا، آخری نبی آئے گا. یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ تو یہ آتا ہے کہ ان کی کتابوں میں، ان کے ارشادات میں رسول اللہ کا نام تک بتایا گیا. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے جو خطبات ہیں اس میں فرقلیت کا ایک لفظ آتا ہے. فرقلیت جو ہے عبرانی زبان میں اگر اس کو عربی میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو احمد، جس کی تعریف کی جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام احمد ہے اور اسی سے محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا نام تک بتایا گیا ہے. پچھلی شریعتوں میں ساری تفصیلات بتائی گئیں. یہ یہودی آ کر یثرب میں بلا وجہ آباد نہیں ہوئے تھے. ان کو پتا تھا یہی وہ سرزمین ہے جہاں سے آخری نبی نے آنا ہے، اور یہ کہا کرتے تھے کہ آخری نبی آنے والا ہے اور ہم اس کے ساتھ مل کر پوری دنیا پر حکومت کریں گے. لیکن معاملہ یہ ہوا کہ جب وہ نبی آیا، اور کیونکہ وہ بنی اسماعیل میں سے آ گئے اللہ کی حکمت کے تحت، بنی اسرائیل میں سے نہیں آئے، تو انہوں نے اپنی، کیونکہ عصبیت بڑی شدت ہے ان کے اندر، اور یہ بنی اسرائیل کے علاوہ باقی سب کو انسان تک نہیں سمجھتے، انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے. یہ معاملہ بہرحال ہوا. تو اہل کتاب اچھی طرح جانتے تھے کہ آخری نبی اور ان کی نشانیاں، تفصیلات، ایک ایک شے، واقعات موجود ہیں. بڑے بڑے یہود کے علماء آئے ہیں اور انہوں نے آ کر مخصوص سوالات کیے، رسول اللہ سے جوابات لے کر فوراً ایمان لائے کہ ہاں جی یہ اس طرح سے ہمارے پاس موجود ہے، لکھا ہوا موجود، تفصیل سے موجود. تو لہٰذا یہ جو بات آ گئی کہ تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں. اب اگلی بات وہ میرے اور آپ کے لیے بڑی اہم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی منہج کیا ہے؟ آپ کا طریقہ کیا ہے؟ آپ کی شریعت کی بنیاد کیا ہے؟ یہ سمجھنے کی بات ہے، بڑی اہم. فرمایا جا رہا ہے یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر. یہ جو رسول ہیں یہ انہیں نیک کام کا حکم دیتے ہیں اور برے کام سے روکتے ہیں. امر بالمعروف ونہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ بنیاد ہے شریعت محمدی کی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بنیاد ہے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. بنیاد ہے یہ. تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا. کیونکہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. یہ بنیاد ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منہج، یہ بنیاد، اس لیے کہ آپ کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول نہیں آنا. لہذا اس پوری دنیا میں نیکی کا پرچار کرنا، نیکی کو غالب کرنا اور برائی کا قلع کما کرنا، اسے روکنا، طاغوت کو ختم کرنا، اب رسول اللہ کی ذمہ داری بن گئی قیامت تک کے لیے. اور رسول اللہ کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ایز اٹ از یہ ذمہ داری کس کے کاندھوں پر ہے؟ امت کے کاندھوں پر ہے. اس امت نے اب یہ کام کرنا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. تمہیں درمیانی امت بنایا گیا ہے اس لیے تاکہ تم گواہ ہو جاؤ لوگوں کے اوپر جیسے کہ گواہ ہوئے تمہارے اوپر رسول. اور اللہ کے نبی نے صاف فرما دیا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. اب جو یہاں موجود ہیں، صحابہ سے کہا حجۃ الوداع کے موقع پہ، پہلے پوچھا کیا میں نے پہنچا دیا؟ صحابہ نے کہا جی اللہ کے نبی آپ نے پہنچا دیا، حق کی نصیحت ادا فرما دیا. پھر اللہ کے نبی نے اللہ کو گواہ بنایا، اللہم اشہد، اور پھر فرمایا کہ جو یہاں موجود ہیں اب یہ پہنچائیں اس پیغام کو دوسروں تک. یہ اس امت کا فرض منصبی ہے. اس پوری دنیا میں نیکی کا پرچار، نیکی کا غلبہ، اللہ کی حاکمیت کی محنت یہ اس امت نے کرنی ہے. اس امت کا ہر فرد مکلف ہے اپنے اپنی استطاعت اور دائرے میں رہتے ہوئے. یہی اس امت کی فضیلت ہے، ورنہ پھر اور کوئی فضیلت کی وجہ نہیں بنتی. اور کیا بنتی ہے؟ رسول اللہ کی فضیلت کی وجہ پریکٹیکلی کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ آپ قیامت تک کے لیے آخری رسول ہیں، آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، سید المرسلین ہیں، امام الانبیاء ہیں. اور آپ کے پیروکار، آپ پر ایمان لانے والے جو آپ کے امتی کہلاتے ہیں، اب اس کام میں آپ کے شریک ہیں، آپ کے ساتھ ہیں اس مشن میں. یہی بات آگے پڑھنے جا رہے ہیں ابھی ہم. تو یہ بنیادی بات آ گئی کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. اور اللہ کے نبی نے ایمان کی کسوٹی اسی کو قرار دیا.
بہت سارے موقعوں پہ دو احادیث تو بڑی واضح ملتی ہیں. ایک جگہ الفاظ یہ ہیں کہ جب تم میں سے کوئی کسی برائی کو دیکھے تو اپنے ہاتھ سے اس کو روکے. ہاتھ سے نہیں روک سکتا زبان سے روکے. زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو دل سے روکے, دل سے اس کو برا جانے, دل میں. اب یعنی مراد کیا بنی؟ اس کو روکنے کی پلاننگ کرے, منصوبہ بنائے, اسٹریٹجی بنائے, اس کی فکر میں لگے. بھائی میں اس برائی کو اپنے ہاتھ سے نہیں روک سکتا, اتنی طاقت نہیں ہے, تو بھائی زبان سے جا کے بات کروں, بھائی آپ غلط کرو نہ کرو. فرض کرو میں یہ بھی نہیں, اتنی بھی ہمت نہیں ہے, حالات ایسے ہو گئے, تو پھر یہ ہے کہ بھائی ٹھیک ہے, اب اس کو روکنے کی پلاننگ, منصوبہ بندی, لوگوں سے بات چیت ہو رہی ہے, ہم خیال لوگوں کو جمع کہ بھائی یہ غلط ہو رہا ہے, اس کو روکنا پڑے گا, یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, یہ رسول کے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. ایک مسلمان کے طور پر میں اور آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اب یہ دل میں برا جاننا یہ ہے, یہ نہیں ہے کہ بس منہ ادھر کیا چو کر کے اور نکل گئے کہ بھائی, یہ نہیں ہے. دل میں برا ایک شخص کو واقعی لگ رہا ہے تو خالی ہو کے جا کے بیٹھ جائے گا سکون سے؟ ایسا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, کچھ تو کرے گا. اب دل میں, اور فرمایا اس کے بعد ایمان, یہ فرمایا ایمان کا سب سے کمزور ترین, ضعیف ترین درجہ ہے دل والا. اس پہ کوئی اطمینان سے نہ بیٹھ جائے کوئی کہ بس کافی ہے, آگے بڑھے. اور ایک اور جگہ اسی مفہوم کی حدیث ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے اور اللہ کے رسول کے دیے ہوئے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں, جس بات کا حکم دیا گیا وہ نہیں کرتے اور جو نہیں حکم دیا گیا وہ کرتے ہیں, تو ان کے خلاف ہاتھ سے جہاد کرنا, پھر زبان سے جہاد کرنا, یہاں تک کہ پھر دل سے, یہی والی بات. اور فرمایا جو یہ بھی نہیں کرتا تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے ہی نہیں, ایمان کی نفی ہو گئی. تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تو ایمان کی کسوٹی ہے. اگر کسی برائی کو, کسی منکر کو دیکھ کر کوئی تکلیف بھی نہیں ہو رہی, کوئی پریشانی بھی نہیں ہو رہی, کوئی تڑپ دل میں نہیں آ رہی, کوئی غیرت نہیں آ رہی, تو خدا نہ خواستہ یہ اس بات کا کہہ لیجئے کہ اظہار ہے کہ ایمان نہیں ہے, بس دل کی تسلی کے طور پہ اپنے اوپر مسلمان کا لیبل لگایا ہوا نہیں ہے ایمان. اللہ کی ڈکشنری میں, اللہ کے رسول کی ڈیفینیشن کے مطابق یہ شخص مومن ہی نہیں ہے, لگا رہے اپنے تئیں جو سمجھنے میں. ایمان کی علامت یہ ہے کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنے کا یہ جذبہ اندر موجود ہو, اپنی استطاعت, اپنا دائرہ وہ ایک پوری پھر الگ. تو یہ بنیادی بات آ گئی. اگلی بات اسی کے تسلسل میں, وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ, کیا کرتے ہیں یہ رسول؟ یہ پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں. اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو حلال اور حرام کا جو معیار ہے وہ دیا تھا. اللہ کے نبی کو یہ اللہ کی طرف سے مرتبہ دیا گیا کہ جس کو چاہیں آپ حلال کریں, جس کو چاہے آپ حرام کریں. تو اللہ کے نبی جو کچھ حلال کرتے ہیں اللہ کی مرضی سے, اللہ کے اذن سے ظاہر ہے. کس چیز کو؟ جو ان کے لیے پاکیزہ ہے. اور کیا کرتے ہیں؟ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ, اور جو نجس ناپاک چیزیں ان کو ان کے لیے حرام کرتے ہیں. تو ایک تو اس میں زاویہ ہے اتھارٹی, حلال اور حرام کون طے کر رہا ہے؟ اللہ کے رسول. کسی کو اس پر اعتراض ہے تو وہ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں. اللہ کے نبی نے جس شے کو حلال کر دیا وہ حلال, جس کو حرام کر دیا وہ حرام. اللہ نے یہ اتھارٹی اللہ اپنے پیارے حبیب کو, اور اللہ کے نبی نے اللہ ہی کے اذن اور اللہ ہی کی مرضی سے ظاہر یہ احکامات دیے. اگلی بات جو دوسرا اینگل ہے وہ کیا ہے؟ یہ بڑی اہم بات ہے, اس بات کو سمجھنے کی ضرورت. ہر وہ شے جس سے ہمیں روکا گیا, یعنی جو حرام کی گئی, وہ وہی ہے جو نجس ہے, ناپاک ہے, نقصان دہ ہے. انسان اس بات کو سمجھے. اور جس کو حلال کیا گیا وہ وہی ہے جو پاکیزہ ہے, جو ہمارے لیے فائدہ مند ہے. آج تو انسان نے اپنی جو بھی عقل استعمال کی, تحقیقات کی, نتائج مشاہدات سامنے لایا, تو آج تو وہ اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے کہ دین اسلام میں جو چیزیں منع کی گئیں وہ کیوں منع کی گئیں. ایک زمانہ وہ بھی گزرا جب اس کے ہمیں نہیں پتا تھا, انسان کو وہ تحقیقات نہیں تھی, لیکن بس وہ ایمان کا تقاضا تھا, بھائی یہ نہیں کرنا, بس نہیں کرنا. بچہ چھوٹا ہوتا ہے, اپنے والد سے ضد کرتا ہے جی میں نے یہ کھانا ہے, والد کہتا ہے نہیں بیٹا. اب بچے کو کیا پتا کیوں منع کر رہے ہیں ابا, وہ تو کہتا ہے جی ابا بڑے ظالم ہے میرے, ایک چیز سامنے نظر آ رہی ہے, بڑی اچھی نظر آ رہی ہے, چمکدار ریپر ہے, خوبصورت ہے, ذائقہ بھی بڑا اچھا ہے, اور ابا کہہ رہے نہیں نہیں نہیں, کیونکہ ابا کو پتا ہے کہ یہ شے اس کے لیے نقصان دہ ہے. بچہ روئے گا, چلائے گا, بچہ والد اس کو سمجھائے گا, یہاں تک کہ ڈانٹ بھی دے گا دل پہ پتھر رکھ کے. کیوں؟ کیونکہ وہ چاہتا ہے بچے کا فائدہ. وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ ایک ایسی شے جو نقصان دہ ہے اس کی صحت کے لیے وہ اس کو میں کھانے دوں, بچہ چاہے جتنی بھی ضد کرے.
لیکن ایک عمر آئے گی, ایک اسٹیج, جیسے اب ہم اس اسٹیج پہ پہنچ گئے, ہمیں پتا ہے بھائی اب ہم اپنے بچوں کو روک رہے ہیں تو ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ ہمارے ابا نے ہمیں کیوں روکا تھا, ہمیں کیوں منع کیا تھا. تو بعض دفعہ سمجھ آتی ہے, بعض دفعہ نہیں بھی سمجھ آتی, بڑی سیدھی سی بات ہے. تو لہٰذا اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اللہ نے, اللہ کے رسول نے جس چیز سے روکا ہے, بظاہر وہ جتنی چمکدار ہو, فائدہ مند ہو, دل نشیں ہو وغیرہ وغیرہ, وہ وہی شے ہے جس سے روکا گیا ہے جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے. اب جیسے بڑی مثال لے لیں, خنزیر کی مثال لے لیں, سور شدت کے ساتھ حرام ہے اسلام میں, اور ایک زمانے تک پوری دنیا اس پر مذاق اڑاتی رہی کہ بھئی کیا پاگل پن ہے, ایک بڑا آسان غذا ہے, آسانی سے پل رہا ہے, خرچہ بھی نہیں آ رہا, کیچڑ میں پل جاتا ہے, گوبر کھا کے پل جاتا ہے, نہ اس کے اوپر کوئی انویسٹمنٹ زیادہ کرنے کی ضرورت ہے, اور سیدھا سیدھا کھڑا رہتا ہے, نکال کے ذبح کرو, کھاؤ پیو, مزے کرو. اسلام میں شدت سے حرام ہے, اس کی پروڈکٹس تک حرام. ایسے بھی کیا شدت بھائی, چلو گوشت حرام ہوتا نہیں جی, اس کی کھال, اس کی چربی, اس کے خون سے ایک ایک جوش میں وہ شامل ہو گیا, وہ حرام. ایسا بھی کیا معاملہ. آج انسان کی پوری تحقیقات یہ ثابت کر چکی کہ یہ انتہائی مضر صحت, اس کا ہر جز, اور بنیادی وجہ ہے یہ گوبر کھاتا ہے, فضلہ کھاتا ہے, پھر اس کی وہ خو جو اس کی عادت, اس کا طرز عمل, وہ ایک الگ پوری سائنس ہے کہ جس کے اثرات اگر انسانوں میں آتے ہیں تو یہ وبائی ہے. پورا جو پوری دنیا میں جتنی بدترین بیماریاں پھیلی ہیں وہ اس کی وجہ سے. بہرحال یہ کہ اس کا گوشت انتہائی نقصان دہ, اس کی چربی انتہائی نقصان دہ, بدترین آج انسان کو. لیکن ہمیں تو سمجھ آئے نہ آئے, ہمیں سے غرض نہیں, ہمیں تو اتنا پتا ہے کہ اللہ کے رسول نے, اللہ نے کیا کیا, اس کو حرام تو بس حرام. شراب حرام کر دی گئی, بڑی عجیب بات ہے بھائی, کیوں کر دی گئی؟ شراب سے تو بڑے فائدے نظر آتے ہیں انسان کو, یہ بھی ہے, وہ بھی ہے, فلاں بھی, پوری دنیا لگی, لیکن مسلمان نہیں پیے گا. کیوں بھائی؟ اللہ کا حکم ہے, حرام ہے, اللہ کے نبی نے منع کر دیا. آج پوری انسانیت اس بات کو تحقیقات کے ذریعے ثابت کر چکی کہ یہ نقصان دہ ہے, یہ انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے, زہر ہے. لیکن وہ اس طرح سے الجھے ہوئے ہیں اس کے اندر, شیطانیت کے اندر, کے چھوڑنے کو تیار نہیں ہو پا رہے. لیکن بہرحال ٹھیک ہے, تو اللہ نے وہ شے جو ہمارے لیے نقصان دہ تھی اس کو حرام کر دیا ہمارے لیے. یہی اللہ کے نبی کی, اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم شان یہاں بیان ہو رہی ہے کہ انہوں نے جس چیز سے تمہیں روکا ہے سمجھ لو کہ وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے, اس پر شک نہ کرو. جو چیز انہوں نے تمہارے لیے حلال کی ہے, جو تمہارے لیے فائدہ مند تھی, پاکیزہ تھی, وہ حلال کر دی. جو نقصان دہ تھی, نجس تھی, وہ حرام کر دی. یہ ایمان کی خوبصورتی ہے. کوئی بات سمجھ آ بھی رہی ہے تو ٹھیک, نہیں بھی سمجھ آ رہی تو بھی ٹھیک. جس بات سے روک دیا گیا بس روک دیا گیا, ہم نے نہیں کرنا. یہ ہے ایمان. اگلی بات اسی تسلسل میں بہت اہم, وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. وہ کھولتے ہیں گروہ کو, جو گریں بندھی ہوئی ہیں ان کے اوپر, جو طوق بندھے ہوئے ہیں, بندشیں ہیں. کیا ہیں یہ ہے رسم و رواج, یہ ہے وہ تسلسل کے ساتھ چلی آ رہی بے بنیاد رسمیں جن کا کوئی تعلق جو ہے کتاب و سنت سے نہیں ہے. اس زمانے میں بھی تھیں, چلتی چلی آ رہی تھیں, آج بھی ہم بندھے ہوئے ہیں اس کے اندر. کوئی پوچھے کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو, یہ کیوں کر رہے ہو؟ جی وہ ابا کرتے آئے, آبا اجداد کرتے آئے, بڑوں کو ہم نے دیکھا. یہ دلیل نہیں ہے کہ بڑوں کو دیکھا تو کر رہے ہو. دلیل کیا ہے؟ کتاب و سنت دلیل ہے, اللہ کا حکم دلیل ہے, رسول اللہ کا حکم دلیل ہے. اور صحابہ کیونکہ وہ پہلے ریسیپینٹ ہیں اس دین کے, سب سے پہلے انہوں نے اس دین کو رسول اللہ سے سیکھا, ان کا عمل حجت بن سکتا ہے. سمجھ میں آتا ہے. اللہ کے نبی کا بھی ارشاد ہے, میرے بعد میرے صحابہ کی سنت کو تھام لو. تو جب اللہ کا حکم نہیں, رسول اللہ کا حکم, اللہ کے رسول کے عمل, ان کی سنت نہیں, اور صحابہ کا طرز عمل, ان کا طریقہ نہیں, تو پھر یہ کہاں سے لائے ہو, کیوں کر رہے ہو؟ جی ابا کرتے تھے. نہیں, یہ دلیل نہیں بنتی. اور یہ رسم و رواج جو انسان کی مختلف موقعوں پر, جو انسان جس میں بندہ جکڑا ہوا ہے, خاص طور پر 3 مواقع ہوتے ہیں: پیدائش, شادی, میت, فوتگی. یہ 3 میجر بڑے ایونٹس ہوتے ہیں ہر گھر میں. اس کے علاوہ ذیلی اس میں بہت سی چھوٹی موٹی چیزیں آ سکتی ہیں, آنا جانا, اٹھنا بیٹھنا, ملنا جلنا, دینا لینا. کتنی چیزوں میں باندھا ہوا ہے انسان نے اپنے آپ کو. اس سے اتنا لیا ہے تو اس کو اتنا دینا ہے, اس کی یہ مقام ہے تو اس کا یہ ہے تو اس کو ایسے. جو شے کتاب و سنت سے آئے گی دانتوں کے ساتھ اس کو پکڑیں گے, اور جو شے کتاب و سنت سے نہیں ہے, پتہ نہیں کہاں درمیان میں ادھر ادھر سے. ارے بھائی اس کو کیوں خامخواہ اپنے آپ کو ہلکان.
اس دن یہ پکاؤ، اس دن یہ کھلاؤ، اس دن یہ کرو، اس دن وہ، کہاں سے، کیوں اپنے آپ کو کیوں مصیبت میں؟ یہی بات یہاں آ رہی ہے، ان کے اوپر جو گرے بندشیں بندی ہوئی ہیں ان کو کھول کے ختم کرتے ہیں۔ بدترین مثالیں اس دور کی اگر دیکھیں تو وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ اور ملتی ہمیں اس طرح کی چیزیں کہ وہ کوئی عورت بیوہ ہو گئی ہے تو اس بیچاری کی، یا تو ایک لیول یہ تھا کہ شوہر کے ساتھ ہی اس کو جلا کر ختم کر دیتے تھے، ہندوؤں میں آج تک ہوتا ہے، یا یہ ہے کہ زندگی بھر اب اس بیچاری کی شادی نہیں ہو سکتی، وہ ایک علامت بن جاتی تھی۔ ایک دو مثال اور بھی کئی چیزیں ہیں، گھروں کے اندر پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے۔ تو یہ جو رسم و رواج کی پابندیاں، قید، خامخواہ، اللہ کے نبی نے ان سے آزاد کیا ہے انسانیت کو، کیونکہ یہ رسم و رواج جو بنائے جاتے ہیں، سمجھ لیجئے یہ وہ جو طاقتور طبقہ ہوتا ہے نا، وہ اپنے مفاد کے لیے، اپنے فائدوں کے لیے عوام کو ان چیزوں میں الجھاتا ہے تاکہ ان کا پیٹ بھرا رہے۔ یہ شرک و بدعات کی پوری دکان مفادات کے اوپر چلتی ہے۔ معذرت کے ساتھ مولوی صاحب کو کھانا چاہیے تو انہوں نے بتایا کہ اس تاریخ کو دیکھ پکاؤ، اس تاریخ کو حلوہ بناؤ، اس تاریخ کو یہ پکاؤ، اس تاریخ کو وہ کرو، اس کے نام کا کر لو، اس کے نام کا کر لو، اس بہانے کر لو، اس بہانے کر لو، اس وجہ سے کر لو، کیونکہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ جب پکے گا تو ادھر بھی کچھ نہ کچھ آ جائے گا۔ اصل جو شے تھی، جو رسول اللہ کی سنت سے، کہ کھلاؤ ایک دوسرے کو، پلاؤ ایک دوسرے کو، کام آؤ ایک دوسرے کے، خیال کرو ایک دوسرے کا، اور یہ پوری زندگی کا طرز عمل ہے، یہ کوئی دنوں کا پابند نہیں ہے، یہ کوئی فلاں موقع کا پابند نہیں ہے بھائی۔ جو دسترخوان وسیع کرے گا اللہ کے یہاں مرتبہ پائے گا۔ اللہ کے نبی تو کہہ رہے ہیں جب اپنے گھر میں سالن پکاؤ تو اس کا شوربہ بڑھا دو اور ایک پلیٹ پڑوسی کے یہاں بھیج دو۔ تو اس کے لیے مخصوص تو نہیں کیا کہ فلاں دن، فلاں موقع، یہ کہاں سے لائے، کیوں لائے؟ اللہ کے نبی نے ایسا کچھ نہیں کیا، صحابہ نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ ہم اس پر پابندی خواہ مخواہ اپنے اوپر مصیبت ڈال، شادیوں کے موقع پہ جو کچھ ہو رہا ہے، کس طرح جکڑا ہوا ہے آج ایک عام آدمی، اور ہمارے خطے میں تو اس قدر مصیبت ہے کیونکہ ہندوؤں سے ہم نے زندہ رہنا اور زندگی کے اصول سیکھ لیے بدقسمتی سے، تو لہٰذا بیٹی کا ہونا بھی اپنی جگہ ایک مصیبت، پھر اس بیٹی کا شادی کا معاملہ وہ ایک یہاں پر ایک بوجھ آ کر گلے میں اٹک جاتا ہے، اور وہ جہیز اس کا کرنا ہے تو اس کا یہ کرنا ہے تو اس کا وہ کرنا ہے۔ یہ سب لعنتیں جو پتہ نہیں کہاں کہاں سے ہم نے لی، اور آج اس کے تلے دبے چلے جا رہے ہیں، دبے چلے۔ اور قرآن و سنت کی تعلیمات، یہ پاکیزہ صاف ستھرا بہترین دین، اس کو دیکھنے کی بھی ضرورت۔ کوئی بتائے کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو، اللہ کے رسول کا یہ طریقہ نہیں کہتے، بھائی آپ نے ٹھیک ہے یار، بھائی یہ ہمارے ہیں، بھائی چل رہے، بھائی لوگ کیا کہیں گے، رسم و رواج ہیں، خاندانوں میں چل رہے ہیں، صدیوں سے چل رہے ہیں، بیچ میں بات نہیں کرو، بھائی مرے جا رہے ہیں، پسے جا رہے ہیں، اور سب کمپرومائز کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، دوسروں کی بیٹیوں سے لے رہے ہیں، اپنی بیٹیوں کو دے رہے ہیں۔ ارے کیا مصیبت ہے یہ، ایک جگہ خود پیس رہے ہیں، دوسری جگہ خود ظالم بن کے پیس، عجیب پاگل پن ہے، عجیب پاگل پن ہے۔ تو اللہ کے نبی کی شان بتائی جا رہی ہے، یہ ہر اس شے کو جو یہ توق، یہ بندشیں، یہ بوجھ، ان سے آزاد کرانے کے لیے آئے تھے، ان کو اتارنے کے لیے آئے تھے۔ اللہ ہمیں اس بات کی سمجھ عطا فرمائے۔ اب آ جائیے جو تقاضا، اب یہ تو اللہ کے نبی کی شان اور آپ کا مرتبہ بیان ہو گیا، یہ آپ کی وہ حیثیت آ گئی، آپ کی بنیادی بات آ گئی، بنیادی منہج آ گیا، اور یہی بہت بڑی تعلیم میرے اور آپ کے لیے کہ جس رسول کے ہم امتی ہیں اس کی شان کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، اس کا منہج کیا ہے، اس کی تعلیم کیا ہے۔ اب تقاضا ہم سے کیا ہو رہا ہے، وہ اگلی ایک آیت کے اس آخری حصے میں ہے، اس کو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اگلی دفعہ اس آیت پر بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی، عملی امتی، کہ کل قیامت کے دن ہم جائیں تو ہمیں امتی کے طور پر اللہ کے نبی پہچان لیں۔ اللہ نہ کرے اگر ایسا ہو گیا جو ایک حدیث میں آتا ہے، اور 70,000 کا فگر، کیونکہ عربی میں 70 کا لفظ آتا ہے کثرت کے لیے، تو 70,000 کی تعداد جو آئی، یعنی ایک بڑی تعداد ہوگی جو دوڑیں گے، لپکیں گے رسول اللہ کی طرف، اور فرشتے ان کو مار رہے ہوں گے، اور وہ اس امید پر کہ رسول اللہ کی آغوش میں، ان کی پناہ میں شاید کوئی بچت ہو جائے، ہم تو امتی تھے، ہم تو رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے تھے، ہم تو وغیرہ وغیرہ، تو وہاں وہ ہماری کو بات بن جائے، کوئی سفارش۔ اور جب رسول اللہ دیکھیں گے ان کی طرف اور فرشتوں سے پوچھیں گے
کہ کیوں ان کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہو؟ اور فرشتے بتائیں گے کہ رسول اللہ آپ کے جانے کے بعد انہوں نے آپ کی دیے ہوئے دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کر لی تھیں. اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ رسول اللہ اپنا چہرہ مبارک ان سے پھیر لیں گے، چھوڑ دیں گے ان کو. اللہ ہمیں اس بدترین انجام سے محفوظ فرمائے اور صحیح جو اسوہ رسول سنت رسول اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.